بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پھر ذرا باہر تھوڑی گرمی ہے تو میں ویڈیو ان سائڈ میکڈونلڈس ریکارڈ کر رہا ہوں، اور امید ہے آپ سب کی عید بہت اچھی گزری ہوگی۔ آج کے بلاگ میں جیسا کہ میں نے کہا کہ میں کوئی 3 موضوعات پر اس میں ڈسکشن آج کرنا چاہوں گا۔ ایک، مجھے بہت سارے لوگوں نے چاند کے ایشو پہ جو محترم فواد چودھری صاحب نے کنٹروورسی ریز کی ہے اس پر میرا اپنا بیان ہوتا ہے۔ میں تو بہت سادہ ہر ایک چیز پہ سلوشنز پہ بلیو کرتا ہوں۔ میں تو کمپلیکیشنز کے بڑا سخت خلاف ہوں، اور فواد کے بارے میں تو جیسا کہ آپ نے بلاگز میں بھی پڑھا ہوگا، میں بہت پرانا انہیں کو 20 سال سے جانتا ہوں۔ میرا کوئی اچھا امپریشن نہیں ہے، نہ تو وہ کوئی عالم فاضل شخص ہے اور نہ کردار کا اچھا، اور یہ تو صریحاً مذہب کو آٹو پہ جانے کا معاملہ ہے، جو کہ بالکل میری سمجھ سے باہر ہے جو فواد صاحب کہہ رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عربیہ میں، یہاں امریکہ میں کچھ لوگ سعودیہ کے حساب سے عید کرتے ہیں تو ان کی سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے، تو کافی دیر اس دفعہ انتظار کرنا پڑا سپریم کورٹ کے، سعودی سپریم کورٹ کے فیصلے کا چاند کے ڈیسیجن کے بارے میں۔ میرا اس میں بہت سادہ سا سلوشن ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں محلہ، شہر، قصبہ، گاؤں اور صوبہ، جس لیول پہ بھی ایک جہاں گروپ اس چیز پہ متفق ہو جائے کہ چاند نظر آ گیا ہے، اس حساب سے عید ہو جائے۔ جیسے کل مجھے ایک پاکستان سے ادھر امریکہ کی ایک یونیورسٹی سے، کولمبیا یونیورسٹی سے ریٹائرڈ پروفیسر ہیں پاکستانی، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے ادھر گاؤں میں، ساتھ والے گاؤں میں اگلے دن کئی دفعہ عید ہوتی تھی، ایک گاؤں میں پہلے ہو جاتی تھی۔ تو یہ کون سا کوئی آن لائن گیدرنگ ہونی ہوتی ہے، یا حج کی طرح ایک وقت میں عرفات کے میدان میں سب نے اکٹھے ہونا ہوتا ہے؟ یہ تو ایک مطلب مون کے ساتھ ریلیٹڈ ایک بہت ہی پریشس اوکیزن ہے، جس کو کہ خام خواہ کنٹروورشل بنایا گیا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ مفتی منیب اور رویت حلال کمیٹی وغیرہ بھی بنانے کی اس میں بالکل کوئی ضرورت نہیں تھی، اور عام ایک سادہ سی کوئی آرگنائزیشن فیصلہ کر لیتی اس کے بارے میں۔ اور یہ یقیناً آپ دیکھیں، مغرب کی نماز کا لاہور اور کراچی میں 45 منٹ کا فرق ہوتا ہے، تو کیا لاہور اور کراچی میں ایک ہی وقت مغرب کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اچھا، پھر کیرالا میں، ہندوستان میں جو مسلم کمیونٹی ہے، انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہوا ہے کہ ہم مکہ کے مطابق عید کیا کریں گے۔ ویری گڈ، مطلب آپ کا سرکمفرنس کو بڑھانے کی بات ہے نا، آپ اس کو کتنا بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے انہوں نے گاؤں کا کہا کہ ساتھ والے نے ڈفرینٹ کی۔ ایکچولی اس کے پیچھے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے چودراہٹ کا، تھانے داری کا، ایبیوز آف پاور کا، ایکسیس آف پاور کا۔ فواد صاحب کو سائنس کا وزیر بنا دیا، جس کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا، جس کو انہوں نے سمجھا کہ یہ بڑا کوئی بیکار سا محکمہ ہے اور یہ ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا، ایک بہت انتہائی انٹلیکچوئل آدمی کو چاہیے تھا کہ یہ محکمہ دیا جاتا، اور جس طرح عمران خان نے OIC کے سمٹ میں کہا کہ ایجوکیشن اور سائنس میں اسلامک ورڈ کو یہ پلیٹ فارم یوز کرنا چاہیے، اور اسلامک ورڈ بڑی پیچھے ہے۔ دیکھیں، انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ جو 13ویں صدی میں تیمور کا پوتا، جس نے سمرقند میں اسٹرانومی آبزرویٹری بنائی تھی، اسٹرانومیکل آبزرویٹری، ذرا فواد صاحب اس کو جا کے وزٹ کرتے۔ اب تو ویسے وہ کھنڈرات ہیں، لیکن کھنڈرات میں بھی اتنی خوبصورت، 22 سال وہ اس نے کوئی حکومت کی تھی، 22 کے ہاتھوں ہی قتل ہو گیا، جو ہم مسلمانوں میں بڑا یہ
انفارچونیٹ سی چیز چلی آ رہی ہے جسٹ بیکاز آف یہ تھانے داری ہوتے ان پہ گردنیں کاٹنا. تو اس شخص کی بڑی کنٹریبیوشنس ہے. اس نے بڑے ٹاپ اسٹرانومرز اور کئی چیزیں تو اس کے 200 سال بعد کیپلر اور مغربی اسٹرانومرز نے دریافت کی جو وہ اس وقت اس کی آبزرویٹری میں کر گئے تھے. یا تو آپ کو اس طرح کی آبزرویٹری بنا دیں. میرے اس فون میں جس سے میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آئی فون کا ایپ ہے, وہ مون کی مجھے میرے اس جو اسٹیشن ہے اس پہ لیٹسٹ اس کی موومنٹ کی ایگزیکٹ پوزیشن بتا دے گا ان سیکنڈز ایون کہ کہاں ہے کیا ہے. میں اپنا فیصلہ اس کے بارے میں کر سکتا ہوں. اور اس کا خام خواہ تماشا بنانا, اور وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ بضد ہے اور اس کے لیے فواد کے لیے ایک بڑا لبرل جو ایجوکیشن کو سمجھتا ہے, جو ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں, ان میں میرے ایک دوست بھی ہیں محک لودھی صاحب جرنلسٹ. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ان لوگوں پہ, حالانکہ میرے بہت اچھے دوست ہیں. وہ ان کا کہنا ہے چونکہ اسلامی معاشی نظام کسی ملک میں ہے نہیں یا رہا نہیں, اس لیے اسلام کا کوئی معاشی نظام ہی نہیں. یہ ہے ہمارے حالات. آپ مجھے ہیڈ بنائیں, مجھے اکنامک منسٹر بنائیں, میں آپ کو پاکستان میں اسلامی نفاذ امپلیمنٹ کر کے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے اسلامی معاشی نظام دو چیزیں مانگتا ہے. نمبر 1 اجتماعی خود کفالت, کلیکٹیو ویل بینگ, جو کہ 10% ایلیٹ جو اس ملک بننے کو 70 سال سے لوٹ رہی ہے, بے دردی سے لوٹ رہی ہے, وہ کیسے اجتماعی خود کفالت کی بات کریں گے؟ ان سب کے تو گھر ادھر ہیں, ان سے پوچھو کہ ادھر رہتے کیوں نہیں ہیں. میں جو بندہ ادھر امیگرینٹ ہوں یو ایس اے میں, وہ غریب آدمی کوئی 2 کمرے کے کرائے کے کونڈو پہ رہتا ہے, اور ان لوگوں کے ادھر میں نے دیکھا ہے کوئی بیوروکریٹ ایسا ہوگا 5-5 10-10 گھر ہیں ان کے امریکہ میں, لیکن یہ رہتے کیوں نہیں ہیں ادھر؟ رہتے اس لیے نہیں جناب صاحب, ادھر سے مزید لوٹ مار کا اسکوپ پلس عیاشی, ماسی چائے لاؤ, مساج کرنے والے, رات کو مجرا کروانا, تھانے داری, چتراہٹ, مالشیے, یہ ہمارا کلچر ہے. ہم سدھرنا ہی نہیں چاہتے, ہم ٹھیک ہی نہیں ہونا چاہتے جناب. دوسرا پوائنٹ جو میں نے آج کے بلاگ میں کہا تھا جس پہ کہ میں کروں گا, یہ جوڈیشل کرائسس پہ. اگین خام خواہ میں واحد آدمی تھا جس نے فاروق عرفان کی اپوائنٹمنٹ کو بھی چیلنج کیا تھا, اور اس کے بعد جب پاناما میں اس کا نام آیا تھا 3 سال میری پٹیشن 3 سال بعد فیصلہ ہوا. اینڈ فاروق کا اور قاضی فائز عیسیٰ کا کیس بالکل ڈفرینٹ. نمبر 1, قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اسٹیٹ اس میں پارٹی بنی, جو کہ بہت انفارچونیٹ ہے. اگر دیکھیں وہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. کل میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ ٹویٹر پہ کہہ رہے تھے کہ ان کا مذاق بنا رہے تھے قاضی صاحب کا کہ جناب یہ کون سا آپ اپنے جو آفیسر ہوتا ہے اس کے تھرو درخواست بھیجتے ہیں, قاضی صاحب ڈائریکٹلی پریزیڈنٹ کو لکھ رہے ہیں. ہماری کمپریہنشن ہی نہیں ہے, نہ آئین کی نہ لاء کی, ہماری انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. وہ سپریم کورٹ کے جج ہیں, ایوری سپریم کورٹ جج ایکویولنٹ فوٹنگ پہ ہے ایز فار ایز دی کانسٹیٹیوشنل ان کی پاورز اینڈ جورسڈکشن از کنسرن. چیف جسٹسی کا جو عہدہ ہے سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں, وہ ایک ایڈمنسٹریٹو نوعیت کا ہے جناب. یہ کیس کس کے پاس لگیں گے, کیا ہوگا, وہ ان کا سینئر, وہ ان کا باس نہیں ہے. دے رپورٹ ٹو نو بڈی. یہ آزاد عدلیہ, آزاد جورسڈکشن. دیکھیں جو چیز ہوتی ہے پہلے لگانے کے وقت نہیں دیکھا جاتا. جب یہ اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں, جیسے میں نے فاروق عرفان کا میں اتنی آگے اس لیے لے کے چلا کہ میں نے اس کی
اپوائنٹمنٹ بھی چیلنج کی تھی ان دا فرسٹ انسٹنس کہ یہ بالکل غلط اپوائنٹمنٹ ہے، اور بٹ اٹ از ویری انفارچونیٹ. میرا جہاں تک اپنا خیال ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کونسل قاضی صاحب کو کبھی بھی نہیں نکال سکے. لائرس کی اپارٹ یہ کہ جی ہم تحریک چلائیں گے، اور اس میں پنجاب بار کونسل جون سی ہے وہ فوج کا ساتھ دے رہی ہے. اس نے فوج کی، کیونکہ اس کے زیادہ تر ممبران جون سے ہیں وہ لینڈ مافیا ہے، قبضہ گروپ ہے، تو وہ انہوں نے کہا جی فوج کی بڑی بے عزتی ہو گئی. بھائی بے عزتی کیا، اس غریب شخص نے کہا ہے کہ فیض آباد دھرنے اور ڈی چوک دھرنے میں فوج کا باقاعدہ براہ راست ہاتھ نظر آ رہا ہے، تو یہ مدور رحمان کمیشن ٹائپ کمیشن بنایا جائے، آئیں ذرا بات کریں. اور میں آپ کو بتا دوں اب اس مسئلے کا حل صرف ایک ہے، یہ جو انتشار جوڈیشری کا پھیلا ہے اس کا اب صرف ایک حل ہے، کانسٹیٹیوشن کو ایپروگیٹ کرنا پڑے گا اور ججز دوبارہ سے بنانے پڑے، مارشل لا آئے گا. عمران خان جنرل سیسی کو او آئی سی کی کمیٹی او آئی سی کی میٹنگ کی سائیڈ لائنز میں عمران خان کی جنرل سیسی سے بھی ملاقات ہوئی جو مصر کا حکمران ہے، اور بدماشی سے مورسی کو نکال کے وہ بن گیا. صرف مورسی کو 13-14 مہینے حکومت کرنے دی گئی. اور ادھر کچھ اخباروں نے عمران خان کی اس ملاقات پہ تبصرہ کیا امریکہ میں کہ بڑی وہ فنی مذاق بنایا جا رہا تھا کہ عمران خان اسے کہہ رہا تھا کہ جنرل سیسی جنرل از ویٹنگ ان پاکستان آلسو لائک یو. بالکل میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر جنرل باجوہ نہیں تو کوئی جنرل از ریڈی ٹو ٹیک آن، اور ہم نے اپنے آپ کو بند کلی میں پہنچا. اور عمران خان کا میں کلیئر کرتا ہوں، عمران خان کو باری اس طرح ملی جس طرح کہ آپ کوئی بیٹسمین بھیجتے ہیں اور چلیں امپائر تو نہیں کہتے کہ تیرا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ فیلڈ پلیسنگز تیری مرضی کی، یا فیلڈ لگاتے ہی نہیں، لگا کھل کے کھیل. سچ اے چانس عمران خان گاٹ اینڈ عمران مسڈ اٹ ٹوٹلی کمپلیٹ، ہی لاسٹ اٹ. اٹس آل اوور. میں بڑا ہنس رہا تھا کل عمران خان عید پہ لوڈ شیڈنگ نہ ہونے پہ اور کوئی رمضان میں اس کی عمر ایوب کی اور سیکریٹری میرے بیچ میٹ ہیں عرفان علی کی بڑی تعریف کر رہے تھے. میں بڑا ہنستا ہوں کہ یہ بیوروکریٹس نے کس طرح سیاستدانوں کو باندر بنایا. مطلب جیسے کوئی سیکریٹری نے، اور بلکہ سیکریٹری پاور میرا ایک اور بیچ میٹ جیسے میں کہتا ہوں یوسف کوکر جو کینیڈین نیشنل ہے، جس کے پر بے تحاشا کیسز ہیں، لائک اس نے اپنی ٹیکسٹائل مل کے گھر سے معاف کروائے، اس نے جناب صاحب 2 کروڑ سرکاری گھر پہ لگا دیا جی او آر کے میں، اس نے جنگلات کی زمین ملک ریاض کو دے دی پرویز الہی کے زمانے میں، اس کو چیف سیکرٹری پنجاب بنایا. اگر یہ سیکریٹری پاور کی خان صاحب نے بڑی تعریف کی ہے نا کہ یہ ان کی وجہ سے یہ بجلی میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی، تو ذرا خود صاحب کو بلائیں کہ 2 سال آپ کیا کرتے رہے تھے جی، یہ تو عرفان علی کمال کا کام کر کے. ایسا بالکل نہیں. عمران خان کے بارے میں لوگوں کی تو یوتھ کی تو بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ اپنی جگہ، بارنگ جو کلٹ کی حد تک انہیں پسند کرتے ہیں، باقی تو سارے بچے دوڑ گئے ہیں ان سے بالکل، اور ان کا کوئی فیوچر میں اسکوپ نہیں ہے. میرا ان کے بارے میں جو امپریشن تھا، میں 1-2 دفعہ بلاگس میں یہ لکھا تھا، کوئی 2 سال کی بات ہے، کہ آئیڈیلی دس گائے از فٹ، کہ جمائمہ کا ایک بڑا ایلیٹ نائٹ کلب ہے لنڈن میں جہاں صرف ایلیٹ از الاؤڈ، وہاں بڑا سپر رچ آف پرنسز رائل فیملی ادھر آ سکتی ہے.
تو میں نے کئی دفعہ لکھا کہ دس گائے از فٹ ٹو بی اے مینیجر اوور دیئر، کیپیسٹی نہیں ہے۔ بڑا لوگوں نے مجھے ادھر جناب صاحب کرٹیسائز کیا، لان تان کی، بڑا ڈیروگیٹری ریمارک ہے۔ خان نے جو 10 مہینے یہ چلائی ہے حکومت، آپ مجھے بتائیں ذرا یہ کیسا مطلب آپ بتائیں کہ یہ مینیجری سے اوپر والا کام تھا؟ خان صاحب نہ ہسٹری کا مطالعہ، ہر جگہ بونگی، نہ پریپریشن، نہ ٹیم، ٹھیک ہے جی۔ خان صاحب وہی صاحب مجھے کل کہہ رہے تھے، دراصل پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے بینک کر رہے تھے جہانگیر ترین پہ اور اس پہ اسد عمر پہ، اور انفارچونیٹلی وہ دونوں لائک جہانگیر ترین نااہل ہو گیا۔ دراصل خان صاحب کو جو اہل کرنا تھا نا ثاقب نثار کا، دیٹ واز دا ٹیم، دیٹ واز دا ملٹری ٹیم جو ہوئی تھی خان صاحب کے ساتھ۔ خان صاحب اس لیے خان صاحب کے ہاتھ بالکل بند ہے۔ خان صاحب کسی طریقے سے اس سے نہیں نکل سکتے، اور ٹو ہیو این آف شور کمپنی اکاؤنٹ از اے کرائم۔ I reiterate my words, it's a crime, considered as a crime all over the world. Why you need an offshore company? ٹریل شریل آپ پوچھ سکتے ہیں، یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب والی جو پراپرٹیز ہیں وہ آف شور کمپنیز کے تھرو نہیں ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کیا، ان کی تو ٹریل پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ It's always was considered heavens, these offshore companies, for black money. White money آپ نے ادھر کیوں رکھنا ہے؟ جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ جو پادری جون تھا جس نے بڑے بندے مارے تھے، وہ بھی آف شور کمپنی میں کہا۔ امریکہ میں کوئی آپ کو آدمی نظر نہیں آئے گا جو اس طرح کے کام کرے گا۔ کل میں ایک اس سے بات مجھے یاد آئی، ڈاکٹر اکرام الحق ہیں، وہ انکم ٹیکس سروس سے تھے، انہوں نے ریزائن کیا، بہت اچھا لکھتے ہیں، ویری آنیسٹ پرسن، اور یوریا مقبول وغیرہ کے بیچ میٹ ہیں۔ تو انہوں نے بڑا اچھا لکھا ہوا تھا کہ ہم رچ کو تو ٹیکس کر ہی نہیں رہے، اور انڈائریکٹ ٹیکسز سے غریبوں پہ پھر بہت زیادہ مہنگائی کا برڈن ڈالی جا رہے ہیں، اور یہ ویسٹ سے یا امریکہ وغیرہ سے کیوں نہیں سیکھتے کہ دا رچ شوڈ بی ٹیکسڈ؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ جو میں نے کہا رچ کو اگر ٹیکس کرنا ہوتا تو پھر رچ کے جو ٹیکس ایڈوائزر ہیں شبر رضا صاحب، ان کو ایف پی آر کا چیئرمین لگانا تھا۔ تو ایک تو معاملہ جون سا ہے جوڈیشل کرائسس کا میں نے بتا دیا کہ اٹ کین ناٹ بی ریزالوڈ وداؤٹ ایبروگیٹنگ دا کانسٹیٹیوشن، اینڈ کانسٹیٹیوشن may not be abrogated unless there is a martial law. پہلے ایشو پہ عید والے پہ آئی ایم ویری کلیئر، لیٹ دا پیپل، لیٹ دا ولیج، لیٹ دا کمیونٹی ڈیسائڈ whenever they want to have an Eid. Who is Fawad? He is a non-entity, you see, and how he is misbehaving with the religious scholars and other people. کتنی بری بات ہے۔ مطلب میں آپ دیکھیں ویسٹرن ڈریس میں کلیڈ ہوتا ہوں، میری کوئی داڑھی نہیں ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا میرے بلاگس پہ اور میری ویڈیوز پہ جتنا میری اسلام، میری اپنے مذہب، میری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ اخلاقی اور دینی اقدار سے وابستہ ہے۔ یہ تو ایک فواد تو ریسکل ہے جس کو ہیز بین براٹ ان دا سسٹم، اینڈ لک ایٹ عمران خان's سینس، کہیں جا کے وہ سجدے کرتا پھر رہا ہے بابا فرید کے مزار پہ، ایک وہ فیک روحانی شخصیت پنکی صاحبہ کے چکر میں، اور کہیں وہ فواد کے پیچھے لگ کے مولویوں کو ریبیوک کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیٹس اٹ۔ تھرڈ میرا جو فائنل پوائنٹ ہے روحانیت پر، ابھی اتنا مجھے کوئی 10-11 منٹ ہی رہ گئے ہیں۔
آج کل امریکہ میں 2-3 دن پہلے ایک کتاب آئی ہے، بہت زبردست ہے. نیل اسٹیفنسن ایک بہت مشہور رائٹر ہے، اس نے وہ کتاب لکھی ہے، فال اس کا نام ہے. 900 صفحے کی کتاب ہے. آبویسلی 2-3 دن ہوئے، میں بھی نہیں پڑھ سکا. میں نے اس کے کافی سارے ریویوز، بریفس وغیرہ دیکھے ہیں، اور کچھ چیپٹرز میں اس کے بہت سارے چیپٹرز ہیں 900 صفحے میں. ایک آئیڈیا وہ لے کے چلا ہے جو مجھے بڑا پسند آیا. مجھے وہ کتاب اس لیے پسند ہے کہ وہ ہی ٹرائز کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، یہ جو ڈیجیٹل ریئلم ہے، یہ ویدر مائنڈ، ہیومن مائنڈ کو ریپلیس کر جائے گا. تو وہ 25 سال آگے لے گیا. پرنسٹن کی کچھ اسٹوڈنٹ اسکالرس ہوتی ہیں، صوفیہ نامی ہے غالباً اس میں، اور وہ سیوکس میں جا کے 25 سال بعد کا نقشہ بناتے ہیں، جہاں آٹو ڈریون کارس ہیں، جہاں کوئی ڈرائیور لیس کارس ہیں. وہ چیپٹرز بہت زیادہ پڑھنے کے قابل ہیں، اور ان میں وہ اس وقت کے امریکہ کو، جہاں اے آئی کے اپوزڈ سسٹم چلے گا، اس کو امیرستان کہہ رہا ہے. اور اس نے کہا کہ امیرستان اس لیے کہا ہے، ورڈ از ٹیکن فرام افغانستان اینڈ پاکستان. اور کیوں کہا ہے؟ کیونکہ دونوں جگہ وار لارڈس کنگ ہے. ٹھیک ہے جی. تو ادھر اس کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مقابلہ دکھایا ہوا ہے اس سے امیرستان میں with the still original people who are holding to the conservative values. تو obviously اس میں نیل اسٹیفنسن جتواتا تو اوریجنل لوگوں کو ہی ہے، اور اس کا جو کور آئیڈیا ہے کتاب میں وہ یہی ہے کہ یہ جو مائنڈ ہے اس کو ریپلیس نہیں کیا جا سکے گا، اور مائنڈ کی جو بیئرنگ ہے دیٹ ریکوائرز اے باڈی ٹائپ آف ہیومن باڈی. اس نے کہا جی ٹھیک ہے، ہیومن برین کے آپ نے اس کی ساری جتنی ریچ ہے، جتنی اس کی مطلب ایکسٹینٹ ہے، اس کو آپ کاؤنٹر کر سکتے ہیں، بٹ دین یو نیڈ فیلنگ، یو نیڈ مائنڈ ٹو ہیو اے پرسن لائک مین ہیئر ان دس ورلڈ. وہ اس نے کہا کہ وہ تضاد ہو رہا ہے اس پورے ناول میں، وہ پریکٹیکلی کیری کر رہا ہے. بیسیکلی اٹس اے فکشن بٹ اے بیوٹیفل. میرا بالکل نیل اسٹیفنسن سے 100% میں ایگری کرتا ہوں. اسی طرح ہوگا سائنس کی یہ تھنکنگ پٹ جائے گی. دیر کین ناٹ بی این ریپلیسمنٹ آف ہیومن بینگ، ناٹ ایٹ آل. اس نے کہا آپ وہ برین کی اسٹرینتھ لے کے اس میں کیمیکلی ڈوپامین بھی انسرٹ کر سکتے ہیں، بٹ لیکن یہ ساری چیزیں باڈی، ہیومن باڈی ریکوائر کرتی ہیں، وہ کہاں سے لائیں؟ دیٹس ویری ویل ریڈنگ. اور میں روحانیت کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں آخر میں ایک ریفرنس دوں گا. یہ جو پادریوں میں ایشو چلا ہے 2002 سے کیتھولک چرچ میں، کیتھولک مذہب جو کرسچنس کا کیتھولک سیکٹ ہے، ابھی بھی اوور 1 بلین کیتھولکس آر ان دا ہول ورلڈ. ٹوٹل جو کرسچن پاپولیشن ہے اس میں سے 1 ارب ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ کیتھولکس ہیں. تو کیتھولک ورلڈ بڑی شیک ہوئی 2002 سے یہ پادریوں کے بچوں کے ابیوز، عورتوں کے ابیوز پر، اور بہت انکوائریاں ہوئیں. اور جو فرانسس ہے وہ تو بالکل بدل ہو گیا مذہب کے پادری سسٹم سے ہی. اور اس دفعہ جو امریکہ کا بڑا مشہور ایک پروگریسو میگزین ہے اٹلانٹک کا کور اس دفعہ یہ ہے کہ لیٹس گیٹ اوے ود دا پریسٹ-ہڈ. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ پادریوں نے جو زیادتیاں کی ہیں تو وہ
ادھر مجھے 2 چیزیں بڑی پسند آئیں which I would like to refer here. One, اس نے کہا کہ پینسلوینیا میں جب ایک گرینڈ جیوری بنی کہ 2017 میں پچھلے 50 سال کے کیس ڈگ آؤٹ کیے جائے سچ ابیوزز کے، تو ایک بچہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی جیوری کے سامنے پیش ہوا، اور اس نے کہا کہ اٹ واز مرڈر آف سول. عید جہاں میں نے پڑھی، یہاں ایک دفعہ ہوٹل میں انکلیمیٹ ویدر کی وجہ سے ہوٹل کے اندر تھا گیدرنگ، تو مولوی صاحب نے دعا مانگی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہماری روحانی اور جسمانی بیماریوں سے ہمیں نجات دے. تو مجھے کچھ دیر ہنسی بھی آئی، کیونکہ ہمارے نزدیک یہ بیماریاں بنیادی طور پہ ساری روحانی ہیں، روح کے ساتھ. جب روح بیمار ہوتی ہے تو جسم بھی بیمار ہوتا ہے، اور یہ ساری فوقیت ہم روح کو دیتے ہیں. اور اس بچے نے بہت اچھا کہا، مرڈر آف دا سول. انڈیویجولی پاکستان میں اور کلیکٹیولی پاکستان میں سول مرڈر کر دیا ہوا ہے. ان 10% بدماشوں نے دس ایلیٹ ہیز مرڈرڈ دا سول، جو کہ امریکہ میں نہیں. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ 100 سال کوئی امریکہ کو ہلا کے دکھا جائے، چاہے اس کو میرستان کہہ دینا، چاہے جو مرضی کہہ دینا، یہ چلتا رہے گا. بیکاز پبلک ہیز اے ہیوج ہیومینٹی، ہیومن ایلیمنٹ. اور دوسری بات اس میں اٹلانٹک میں بہت اچھی تھی، جو انہوں نے آخر میں اس کو ٹیک آن کیا. انہوں نے کہا چلیں جی یہ پادری کا سسٹم ہی ختم کرتے ہیں. جیسے یہ فواد تو بہت بونگے سے طریقے سے کہہ رہے ہیں نا، اور وہ تو خیر اس کو پڑ جائیں گے، اور ان کے اس طرح کے الزام پک اپ کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں یہ عید دیکھنے پہ، چاند دیکھنے پہ تو یو کانٹ پٹ دیم آن دا میٹ، جو فواد صاحب کی تھنکنگ ہے. تو وہ دوسری چیز میں انہوں نے کہا جی کہ ایک انہوں نے جو ان لوگوں کے ساتھ کیتھولکس کے ساتھ پریسٹ ہوڈ میں بھی ایسوسیٹڈ تھا، اس بندے نے کہا میں نے اس کا ایک بڑا اچھا حل نکالا ہے کہ ہم کوئی 10-20 سال ایگزائل پہ چلے جائیں اور اس ریلیجن کو پاک کریں. پہلے ہم ان پادریوں کے تھرو جیزس اور خدا تک جاتے تھے، اب ہم ڈائریکٹ جیزس اور خدا تک جائیں، حضرت عیسیٰ اور خدا تک. اور دیٹ مینس کہ ہم ایگزائل پہ چلے جائیں اور ان سے ہمارا رابطہ ہی ختم ہو جائے. تو جب ہم اس کو پیور کر دیں، پوتر کر دیں، تو پھر سوچا جا سکتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح ریلیجس ایلیمنٹ کو آرگنائز کریں. میں ادھر امریکہ میں ایگزائل پر کیونکہ میں اپنی جو زندگی ہے اس کو جو اخلاقی انسانی اقدار ہیں ہیومن، ان کے مطابق پاکستان میں نہیں گزار پا رہا تھا. There were 101 reasons. تو I came on exile ہے. اب ادھر آ کے میں اپنے آپ کو، مجھے 3 سال ہو رہے ہیں، میں اپنے آپ کو ری بلڈ کر رہا ہوں. To be launched anywhere, back to Pakistan, my country, or to remain here, or to go anywhere else in the world, for as a useful citizen of the world. میں نے اپنے استعفے میں بھی جب گورنمنٹ کی نوکری سے 2003 میں لکھا تھا I am no more able to do justice to the cause for which I joined civil services. ہمارا ایک مقصد ہے ادھر آنے کا، اور میں بار بار کہتا ہوں روحانی مقصد جناب. وہ یہ گھر شہر گاڑیاں پیسہ عہدے یہ بالکل نہیں. وہ یہ فواد چودھری کا ہے، اس نے ٹانگا ہوا ہے سب کو، آپ کو ٹھیک ہے نا. خان صاحب بھی ان سب کے پیچھے لگ گئے. اب آج مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ پانی بھی ختم ہو رہا ہے، تو گاڑیاں دو کے امیر سادوں نے، ٹھیک ہے جی، اور ان کی تعریفیں کریں کہ بہت اچھا انہوں نے بجلی کا نظام چلایا.
تو اس پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. پاکستان کے بارے میں یقیناً ہم سب بہت فکر مند ہیں، اور اگلا مہینے تو پاکستان میں بہت کروشل ہوں گے، اور اگلے 4-5 سال تو جیسا میں نے کہا کہ بہت خون خرابہ ایکسپیکٹڈ ہے، کیونکہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ ایران کو جو امریکہ نے رجیم کو گرانا ہے، شارٹ آف انویژن امریکہ ٹرائی کر رہا ہے، اور سیم امریکہ وینیزویلا میں کر رہا ہے، اور وینیزویلا میں رشیا کے ساتھ امریکہ کا سیٹلمنٹ ہو گیا ہے. پروبیبلی رشیا باہر نکل رہا ہے وینیزویلا سے، تو رجیم وہ گائیڈو جو ویٹ کر رہا ہے وہ آ جائے گا. تو اس طرح کر کے امریکہ کے پاس ایران اور وینیزویلا کی صورت میں ادر دین رشیا آئل کے سارے ریزروز یو ایس کے کنٹرول میں آ جائیں. کنٹرولز مطلب کہ جہاں یو ایس کی سپریمیسی ہو. دیٹ وڈ بی اے ویری گڈ پارٹ. ایران کی رجیم کا جو چینج ہے، اٹ وڈ بی اے ویری گڈ اومن فار ایوری ون اراؤنڈ ان دا ریجن. اینڈ افغانستان کے بارے میں سرٹنلی امریکہ کی بہت شدید ریزرویشنز ہیں، اور معاملات اور زیادہ خراب ہو گئے ہیں. اور میں پھر کہوں گا آخر میں مائی کنکلوڈنگ ریمارکس اباؤٹ دس کہ جوڈیشری کا کرائسس ماشاء اللہ کے بغیر حل نہیں ہوگا، اور نہ ہی جو یہ فٹا میں آگ لگا دی ہے جس نے بھی لگائی. آئی ڈو ناٹ سے آرمی نے لگائی ہے، پشتین نے لگائی ہے، جس نے بھی لگائی، تو سارے بند گلی میں چلے گئے ہیں. دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن ہم سارے بحیثیت قوم اس میں ملوث ہیں، سارے. کسی نے اپنی ذمہ داری لی ہی نہیں. ہر ایک نے لوٹ کھسوٹ کو پسند کیا. ہیو اے ویری گڈ ویکینڈ جی. میں آپ سب کے لیے بہت دعا گو ہوں. اپنے ملک کے لیے میں بہت کنسرنڈ رہتا ہوں، اور بہت سارے لوگوں نے مجھے ریچ آؤٹ کرنے کے لیے کہا ہے کہ جب وہ سوال جواب میرے سے کر سکیں لائیو. وہ جب موقع آیا تو انشاءاللہ آئی ول ٹیل دیم دا پلیٹفارم ویئر اٹ کین بی ڈن. ابھی آپ جس طرح مجھے ان باکس میں ملتے رہتے ہیں سوال، میں فرداً جواب دیتا رہتا ہوں، تو کین کنٹینیو وتھ دیٹ. اللہ نے کے بان پاکستان